اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، آج کل نصیری اور مقصر کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور پہ بہت ساری کنٹروورسیز، بہت سارے اختلافات دیکھنے کو اور سننے کو سامنے آتے ہیں. گو کہ ہم نے اس پر تفصیلاً پہلے جواب ریکارڈ کروایا ہوا ہے مقصرین حضرات کے لیے، لیکن اس سے ان کی تسلی نہیں ہوئی اور اسی لیے انہوں نے اب مومنین کے سینٹیمنٹس کو سامنے رکھ کے میر حسن میر صاحب کو پکڑ کے اپنے خیالات کو سامنے رکھنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. اور اس معاملے میں سب سے پہلے تو میں شیعہ قوم سے کہوں گا کہ خدا را اہل علم طبقے کے ساتھ رہیں. یہ جذبات والی ڈاکٹرائن جو ہے اسے ختم کریں. جذباتوں کے ساتھ کبھی بھی مسائل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل نہیں ہوتے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ جذبات کے لیے میں نہیں بلکہ علم، دلائل اور احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں. خیر، اس معاملے میں میر صاحب نے کوئی جشن پڑھتے ہوئے ایک کنٹروورشل جملہ بولا ہے، وہ آپ ذرا دیکھیں. اس کے بعد میں ذرا وضاحت کرتا ہوں کہ حضرت کیا جہالت بکھیر رہے ہیں. جی سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ نے یہ حضرت کی ویڈیو دیکھی ہے. اتنی جہالت، اتنی علمی یتیمی. مقصر میم قاف سواد رہ سے ہوتا ہے اور یہ حضرت مقصر کو مخصر پڑھ رہے ہیں اور نیچے ایز این جو ایڈیٹو مطلب وہاں پہ بھی میم خے سواد رہے. یعنی اتنی جہالت، اتنی علمی یتیمی اور ایسے کنٹروورشل معاملات میں ٹانگ اڑانا. اور میر صاحب خدا کا نام ہے، آپ اپنی حد میں رہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نصیری اپنی حد میں رہیں، مقصر اپنی حد میں رہیں، مولا کو درمیان میں لا رہے ہو، یہ ہے وہ ہے. نصیری، مقصر، یہ ٹرمینالوجیز کہاں سے؟ مولا علی کے کو درمیان لانے والی کون سی ٹرمینالوجیز ہیں یہ؟ امیر المومنین کے بھی مقصر کے درمیان آ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. پہلے اپنے جملے پہ نظر ثانی کریں. اور دوسری بات، یہ جب کسی چیز کا نہیں پتا کیوں اندر ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اور اوپر سے ماشاءاللہ جس مولوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولوی شہنشاہ صاحب، انہوں نے بھی آپ کو یقیناً بتایا ہی نہیں ہوگا کہ مقصر کس طرح بولتے ہیں، اس کا تلفظ کیا ہے، اس میں حروف کون سے لفظ مقصر میں استعمال ہوتے ہیں. خیر، یہ حال ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جذباتی ڈاکٹرائن کو ذرا اوائڈ کریں اور علمی دلائل کے ساتھ مسائل کو حل کیا کریں. ورنہ کبھی سیدہ کی گستاخی، کبھی مولا حسین کی تربت کی، کبھی کوئی معاملہ اور کبھی کوئی معاملہ، وہ آتا رہے گا سامنے. آئیزن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نصیری طبقے کے لحاظ سے میں بات واضح کر دوں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی دلائل دیے تھے لیکن دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اس کے بارے میں بہت سارے علماء پہلے بھی وضاحت ہم پیش کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے نصیر نامی کوئی بندہ تھا جس نے اس طبقے کی شروعات کی، کوئی کہتا ہے عبداللہ بن سبا تھا، اور ان دونوں کا ہی تاریخ میں ہونا ثابت نہیں ہے. وہ مولا علی کو اس نے خدا کا مولانا مار دیا، پھر زندہ کیا، پھر اس نے کہا، پھر مارا. بکواس. یہ کسی بھی مکتب اہل بیت میں کسی بھی ذریعے سے یہ بات ثابت نہیں ہے. سب سے پہلے نصیر کے اوپر یہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، فہرنگ جامع فرق اسلامی، اور اس میں صفحہ نمبر 221 پہ بالکل واضح یہاں عبارت موجود ہے کہ بہترین دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا نصیر نامی کوئی خادم نہیں تھا. مولا علی کا کوئی خادم ہی نہیں تھا نصیر نامی، جس کے لحاظ سے واقعہ منسوب کر کے تو مولا مارا، زندہ کیا، تو پتہ نہیں کیا کیا بکواسات، سب جھوٹ. عزیزان، دوسری بات، عبداللہ بن سبا کے لحاظ سے بات کرنے تو یہ میرے پاس مطبوعہ بیروت لبنان موجود ہے، رجال القشی. اس میں بھی صفحہ نمبر 84 پہ در حاشیہ یہ بات بالکل واضح موجود ہے. محقق رجال القشی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا کے بارے میں، ان هذا الرجل لم يكن له وجود خارج اصلا انما هو اسطورۃ خیالیۃ. انما هو اسطورۃ خیالیۃ، یہ بندہ تاریخ میں تھا ہی نہیں. لم يكن له وجود، اس کا تاریخ میں کوئی وجود ہی نہیں ہے.
جس کے اوپر واقعہ فٹنگ کر کے وہ سارا اللہ جانے کہاں سے بکواسات اٹھا لاتے ہیں. بالکل واضح عبارت آپ کے سامنے حاشیہ رجال کشی کی موجود ہے. عزیزان اسی طرح شیعہ تو شیعہ، برادران اہل سنت کے ہاں بھی جو ایک بہت بڑی شخصیت ہے مصر کے اندر، طٰہٰ حسین مصری، ان کی یہ کتاب حضرت علی میرے پاس موجود ہے، اور اس میں بھی انہوں نے صفحہ نمبر 122 پہ بالکل واضح یہاں پر لکھا کہ صفین کے مارکے میں سبائیوں کے تذکرے میں مورخین کی پہلو تہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا کا افسانہ تصنع و من گھڑت ہے. بالکل واضح عبارت، من گھڑت بات. اور اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، ابن سبا ہے یا ابن سودا، نام میں بھی اختلاف ہے. عزیزان تو جب یہ نصیری فرقے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، نصیری اپنی حد میں رہیں، مقصر اپنی حد میں رہیں، پہلے بندہ پڑھ تو لے. مقصر بولنے کی تمیز نہیں ہے، مقصر لفظ کے لحاظ سے ابھی تلفظ کا ہی نہیں پتا، حروف کا ہی نہیں پتا، اور ماشاءاللہ چڑھے ہیں ممبر پہ. کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر، چڑھانے والے بھی ویسے اور چڑھنے والے بھی ویسے. اب عزیزان گرامی قدر چلے مولا علی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. نصیری لفظ جتنے بھی یہ میر حسن میر اور ان کے جیسے دوسرے مقصرین، آپ بھی مقصر ہی ہیں حضرت، آپ کون سے علی والے ہیں؟ گستاخ سیدہ اور تربت حسین، جتنے بھی اس طرح کے یہ کمرشل جعلی عزادار ہیں، ان سب کو قیامت تک کا ٹائم ہے احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں ایک جگہ نصیری کا ذکر دکھاؤ، کسی امام نے کبھی نصیر کا واقعہ بیان کیا ہو، لاؤ. ہے ہی نہیں، اس کی تاریخ ہی نہیں ہے، کوئی جعلی بات، نہ اس کی قبر کو کوئی پتہ نہ کوئی بات. اب مقصر کے بارے میں ذرا ایک میں وضاحت کر دوں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 16 میں صفحہ نمبر 90 پہ مولا علی مقصر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمُقَصِّرٌ فِي النَّارِ، مقصر ہے ہی جہنم میں. بالکل واضح امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی عبارت. سامعین گرامی قدر، جو مقصرین کی حقیقت جاننا چاہ رہے ہیں، میں انہیں ایک کتاب ریکمینڈ کروں گا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل رضوان اللہ علیہ کے شاگرد رشید جناب قاضی غلام شبیر صاحب حافظ اللہ، ان کی کتاب یہ اقوال المعصومین فی رد المقصرین میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے اقوال المعصومین فی رد المقصرین، معصومین نے مقصرین کو کتنا پست دیکھا ہے اپنی نگاہ کرم میں. جو اتنے کریم ہیں، ابن ملجم جیسے ملعون تک کو شربت پلاتے ہیں، ان کے نزدیک مقصرین کی کیا حیثیت ہے. خیر، دیٹس آل. جو سمجھدار ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، ان کے لیے اتنا دلائل بھی کافی ہیں. الحمدللہ والسلام.